السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا الحمدللہ دوسرا جمعہ بھی نصیب فرما دیا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جب یہ جمعے کا دن رمضان المبارک میں آتا ہے تو اس جمعے کی ویلیو، اس جمعے کی خاصیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت کے عشرے کا آج آخری روزہ بھی ہے، 10واں روزہ ہم آج رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مغرب کی اذان کے وقت ہمارا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمانا ہے، یہ رمضان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ رمضان بڑا عجیب مہینہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائے، یا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی دعا انسانوں کو سکھائی، وہ احادیث کی دعا ہو یا قرآن مجید کی دعا ہو، سب سے پہلے اس دعا میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگو، کہ اللہ سے مغفرت مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مغفرت کے بعد رحمت نصیب فرمائے گا۔ کوئی بھی آپ دعا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی دعا جو بھی آپ کو یاد ہے، جیسے ربنا اغفر لی ولی والدی، اس میں بھی سب سے پہلے مغفرت ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا پھر ورحمنا، واغفر لنا پھر ورحمنا پھر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ تو ایک دو مثال دی، اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں سب کے اندر پہلے مغفرت کی بات آتی ہے، پھر رحمت کی بات آتی ہے۔
لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ، بڑا زبردست معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کے اندر مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں لے کر آ رہے ہیں، بلکہ رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لے کر آ گئے۔ کہ پہلا عشرہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغفرت کا ہوتا، پھر رحمت کا ہوتا، پھر جہنم سے خلاصی کا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے کہ رحمتیں لے لو۔ پہلا عشرہ جو قانون تھا اس سے ہٹ کر معاملہ ہو گیا۔ قانون تو یہ تھا کہ پہلے معافی مانگو، گناہ ختم ہوں گے تو رحمت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون تبدیل کر دیا، اپنا مزاج جو دین کا مزاج تھا، جو اسلام کا مزاج تھا، وہ تبدیل کر دیا۔ کہا کہ بھائی پہلے رحمت لے لو، جتنی لینی ہے لے لو، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس مغفرت کے لیے آ جاؤ۔ تو رحمت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کھول دیا کہ رحمت تو تم لو، باقی بعد میں دیکھیں گے مغفرت کس کی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ تو یہ عجیب بڑا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پہلا عشرہ مغفرت کا نہیں رکھا بلکہ رحمت کا رکھا، پھر مغفرت کو، پھر جہنم سے خلاصی کو لے کر آئے۔ تو یہ آخری دن رحمت کے عشرے کا تو خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت کرنے کی ہے کہ انسان کے جو بقیہ دن جو گزر گئے، گزشتہ دن کوتاہیوں میں یا نالائکیوں میں اللہ کی عبادتوں سے دور رہ کر تو کوشش کریں کم از کم یہ چند گھڑیاں جو ہیں یہ قیمتی بن جائیں، اور جن کا یہ عشرہ الحمدللہ اچھا گزرا، بہت اچھا گزرا، انہوں نے بہت کوشش کی عبادت کرنے کی، تو یہ جو وقت رہ گیا ہے رحمت کا عشرہ کا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کو بھی خصوصی طور پر قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قیمتی کب بنے گا؟ جب ہم اس جو بقیہ وقت ہے خصوصی طور پر فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض تو کرنے ہیں، اس کے ساتھ یہ جو وقت ہے اس کے اندر ہم اللہ کا ذکر کر لیں۔ اور اس جمعے کے دن سب سے زیادہ بہترین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا ہے۔ تو یہ جو وقت آپ کا رہ گیا ہے، رحمت کے عشرے کے چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے اندر اپنے پیغمبر کے اوپر درود بھیجیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر احادیث بھی پڑھیں گے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ درود شریف کے کیا فضائل ہے۔ اچھا، آج جو ہمارے پاس سورۃ اللقمان کی آیت ہے، سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 31 تا آخر، یعنی 31 سے 34 تک، یہ آج الحمدللہ سورۃ لقمان ہماری ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ قدرت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ان قدرتوں کو دیکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو باطل مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی نشانی بتا رہے ہیں، اور ایک کافر کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے یہاں پر بھی۔ جب کافر جو ہوتا ہے یا مشرک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اور وہ عادت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو کافروں کے اندر پائی جاتی تھیں، آج وہ عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان تو لے کر آ گئے لیکن زندگی وہ وہی گناہوں والی گزار رہے ہیں، زندگی وہی وہ غلط کاموں والی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو فرما رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو بڑی بڑی کشتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ سمندر کے اندر کتنے آرام سے چلتی ہے، کتنے آرام سے ایک انسان اگر سمندر میں چلا جائے تو اس کے لیے اگر سمندر
کا بہاؤ زیادہ ہو، سمندر کا پریشر زیادہ ہو، تو وہ انسان کو ڈبا کے رکھ دے، انسان کو وہ ختم کر دے۔ اور جس کو سوئمنگ آتی ہو تو وہ پھر بھی تھوڑا کر لے، لیکن جو عام انسان ہو تو اس کو سمندر کبھی بھی نہیں بخشتا۔ لیکن یہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک ہی کشتی کے اندر ہزاروں لوگ سوار ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی چلے جاتے ہیں۔ فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیاں چلائی ہیں، بنعمت اللہ، یہ اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ ایک سمندر کے اندر ایک پتھر ڈالو تو وہ پتھر بھی نیچے چلا جائے گا، لیکن بڑی بڑی کشتیاں سمندر کے اندر آرام سے کھڑی رہتی ہے، چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے سوا کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون کرنے والا ہے؟ فرمایا لیوریکم من آیاتہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کچھ لیوریکم من آیاتی ہی، تاکہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اس کے ذریعے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ہر صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے، کہ یہ جو سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا ہے، یہ اس کے علاوہ پہاڑوں کا، یا اس کے علاوہ آسمان و زمین کا، سورج کا، اس کی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور جو لوگ صبر سے یعنی توحید پر چلتے ہیں اور اس کے بعد صبر سے کام لیتے ہیں، اسی پر جمے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عادت بتا رہے ہیں کفاروں کی۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کفار کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا، جب یہ کفار کشتیوں میں بیٹھتے ہیں یا اللہ کو نہ ماننے والے کشتیوں میں جب آ جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور جب یہ کشتیاں چل جاتی ہیں اور بیچ کے اندر کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہواؤں کا دباؤ کم ہو جاتا ہے یا سمندر کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، کشتیاں جب ان کی ڈوبنے لگ جاتی ہیں، کشتیاں جب ان کی جھول کھانے لگ جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ وہاں جب یہ ایسا معاملہ آتا ہے، یعنی جب ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہم مرنے جانے ہیں، کشتیاں اب ڈوبنے والی ہے، فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ کیا کرتے ہیں مشرکین، یہ کفار کیا کرتے ہیں؟ اس وقت اللہ کو خالص پکارتے ہیں۔ اس وقت ان کو کوئی بت نظر نہیں آتا، اس وقت ان کو جتنے بھی انہوں نے معبود بنائے ہیں وہاں پر ان کو کوئی خیال نہیں آتا۔ فرمایا اللہ فرما رہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس موقع پر یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں؟ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خالص کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جو جن بتوں کی عبادت اس سے پہلے کر رہے تھے، دوسروں کو جو معبود بنایا ہوا تھا، وہاں پر ان لوگوں کا خیال بھی نہیں آتا، وہاں پہ ان کا دل اللہ کو ڈائریکٹ پکارتا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جب ہم ان کو نجات دے دی جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو، ان کی پکار کو سن لیتا ہے اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی کی طرف ان کو لے جاتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے، وہ معاملے سے نکال دیتا ہے، تو یہ لوگ دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یہ لوگ دوبارہ انہی بتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یہ لوگ دوبارہ انہی سرکشیوں کے اندر لوٹ جاتے ہیں۔ جب پھنستے ہیں تو اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکال دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہی اپنی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، اب بعد والی زندگی بھی اسی طرح گزارو جیسے تم نے اللہ کو وہاں پر پکارا تھا۔ لیکن یہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے تو وہی اسی روش میں آ جاتے ہیں، وہی اپنے بتوں کو پکارنا، یہ ساری چیزیں ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ نشانیاں کفار کی بتائی گئی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے یہ نشانیاں تو نہیں پائی جاتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کبھی مشکلات میں پھنستے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے، یا اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے، یا اولاد کے نہ ہونے کے حوالے سے،
یا کسی بیماری کے حوالے سے، کوئی بھی مصیبت جب انسان کو آتی ہے تو انسان اس وقت کیا کرتا ہے؟ بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو بڑا پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، نمازیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں، وظائف نوافل سب شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ہٹاتا ہے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملات اس سے دور کرتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہی اسی روش پہ آ جاتا ہے۔ وہی انسان جو کل اللہ کو پکار رہا تھا، وہی پھر نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، وہی پھر دوسرے معاملات سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب امتحانات ہونے جا رہے ہوتے ہیں، جب نتیجہ یا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، میرے یہ معاملات حل ہو جائیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب مارکس اچھے آ جاتے ہیں، جب رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، امتحان اچھے ہو جاتے ہیں، تو وہی انسان، وہی نوجوان مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، نمازوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان اپنے آپ کے اوپر یہ آیت کو اپنے آپ پر فٹ کرے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہوں، غمی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب خوشی کے غمی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو خوشی کے موقع پر بھی یاد کرنا چاہیے، آسانی کے موقع پر بھی اسی رب کے لیے جھکنا چاہیے، اسی رب کے لیے ساری نوافل پڑھنے چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان خوشی کے موقع پر، آسانیوں کے موقع پر، آسائشوں کے موقع پر جب اللہ کو یاد کیا کرتا ہے، اس وقت بھی اللہ کو جب نہیں بھولتا، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی معاملات آتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں، جب پھر وہ کہتا ہے، جب اللہ کو مصیبت کے موقع پر یاد کرتا ہے، تو فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، اس کو کیا ہو گیا کہ خوشی کے موقع پر تو یاد کرتا تھا، آج غمی کے موقع پر بھی یاد کر رہا ہے، کیا معاملہ ہو گیا، اس کی آواز تھوڑی بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ تو اللہ سے وہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ کو خوشی کے موقع پر بھی یاد کر رہا تھا، آج اس پہ غمی آئی ہے، آج بھی اللہ کو آپ کو یاد کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ جو غم کے معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے اوپر سے دور فرما دے۔ تو فرشتے ایسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں جو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور۔ اچھا، فرمایا کہ ہماری آیتوں کے اندر، ہماری آیتوں کا انکار، ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ شخص جو کون ہے؟ جو ناشکرا ہے۔ اور جو خطار سے مراد ہوتا ہے وہ شخص جو باغی ہے، یعنی اللہ کے احکام سے باغی ہوا ہے، اسلام سے باغی ہوا ہے، دور ہوا ہے۔ تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آگے اوپر فرمایا تھا کہ اللہ کی نشانیوں سے سبق وہ لوگ لیتے ہیں جو صابر ہیں اور شاکر ہیں، اور جو لوگ سبق نہیں لیتے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو باغی ہیں اور ناشکرے ہیں۔ تو آگے، اچھا، تو یہ بات ہم نے آج پڑھی۔ اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالی کچھ قیامت کا منظر بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذابات سے ڈرو، یعنی برے کاموں کو چھوڑ دو، جس برے کاموں کے اوپر اللہ کی پنشمنٹ ملا کرتی ہے، اللہ کا عذاب ملا کرتا ہے، اس عذاب سے ڈرو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، کہ اس دن سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا قیامت کا منظر ایسا ہوگا، آج اگر بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے،
بیٹے کے اوپر کوئی معاملات آ جائیں تو والد کیسے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، کیسے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ میرا بچہ کسی طرح اس تکلیف سے نکل جائے۔ لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ والد وہاں پر قیامت کے دن والد بھی اپنی فکر کر رہا ہوگا، بیٹا بھی اپنا فکر کر رہا ہوگا۔ اگر بیٹا اگر خدا نخواستہ آگ میں جل رہا ہوگا تو والد یہ نہیں کہہ سکے گا وہاں پر کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑوا دے، مجھے لے جائے اس کی جگہ پہ، نہیں، وہاں پہ ہر کوئی اپنی فکر کرے گا۔ فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہ بدلہ ہوگا، اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دیا جائے گا، یعنی والد کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کا کوئی بدلہ دیا جائے، جس کا جو معاملہ ہوگا اسی کو دیا جائے گا۔ فرمایا ولا مولود ہوا جاز عن ولدہ عن والدہ شیئا، اور اسی طرح بیٹے کا معاملہ الگ ہوگا والد سے، یعنی یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا جل رہا ہو اور والد اس کو آ کر بچا لے، نہیں، ایسا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ والد خدا نخواستہ جہنم کی طرف جا رہا ہو اور بیٹا اس کو بچا لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں پہ نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میری جان، میری جان، میری جان، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ انبیاء کی حالت یہ ہوگی کہ وہاں وہ اپنی فکر کر رہے ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام پہ جنت کا پھر دروازہ کھولیں گے، پھر اس کے حساب و کتاب کا سفارش کی جائے گی، پھر اس کے بعد وہاں پر حساب و کتاب، وہ ایک پورا مکمل منظر ہے۔ تو فرمایا ایک جھلک بتا دی گئی کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا نہ وہاں پہ کسی کا والد بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا کسی کے کام آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی، یہ تمہیں دنیا کا آسائش، یہ تمہیں دنیا کی چمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے اندر جو تم چمک دکھ رہے ہو آج، جو بڑے آرام سے گزر رہے ہو، بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہو، جو دل چاہتا ہے کرتے ہو، جو معاملات دیکھتے ہو، جو دیکھنا چاہو دیکھ لیتے ہو، جہاں جانا چاہو چلے جاتے ہو، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مت سمجھ کے بیٹھ جانا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے کفاروں کا عقیدہ تھا کہ یہی زندگی ہے، کر لو مزے، اس کے بعد نہ ہم جب مر جائیں گے تو اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا، نہ ہمیں زندہ ہونا ہے دوبارہ، یہ تو کفاروں کا عقیدہ تھا۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مت سوچ کے بیٹھ جانا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد ہے۔ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اسی طرح یہ دنیا بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان، کوئی شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی کسی دھوکے کا شکار نہ کر دے، یعنی کوئی ایسے دوست مت بنانا، ایسے معاملات نہیں رکھنا کہ وہ تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار ہو جاؤ، اس کے ذریعے اللہ کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار ہو جاؤ، یعنی دین سے ہٹ جاؤ اور دنیا کے ہی اندر لگ جاؤ۔ تو فرمایا نہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یا اسی طرح نہ شیطان یا شیطان نما دوست یا شیطان نما لوگ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ اچھا، یہاں سے جو آخری ایک آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 5 چیزیں ایسی بتا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ تم ایسی بات پوچھ رہے ہو، یہ بات تم ایسی پوچھ رہے ہو کہ نہ اس کا علم مجھے ہے نہ تمہیں ہے، یعنی اے جبریل یہ بات تم بھی نہیں جانتے، یہ بات میں بھی نہیں جانتا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی سورہ لقمان کی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے قیامت کے دن کا، یعنی قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی،
یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، وہ نشانیاں تیزی سے آ رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی نشانیاں ابھی آنی باقی ہیں۔ تو وہ نشانیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کیا ایسا ہوگا، تو یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کوئی اس کے معاملے میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جو یوٹیوب کے اوپر طرح طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ 2021 میں قیامت، 2022 میں قیامت، 2034 میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس سے بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا اس کی دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور یہ بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم پیشن گوئیاں ہو جاتی ہے، فورکاسٹ کیا جاتا ہے بارشوں کے معاملے میں کہ بارش ہوگی، تو بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیشن گوئی تو پوری کی کہ آج بارش ہوگی، اللہ کا ایسا کرنا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی، اور کراچی والوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ بات، یہ صرف قیاس رائیاں لگا سکتے ہیں، اپنے ٹیکنالوجی کو یوز کر صرف اپنا ذہن قیاس لگا سکتے ہیں، قیاس رائیاں کر سکتے ہیں، پیشن گوئی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش کی، اور غیثہ فرمایا کہ موسلا دھار بارش کب ہوگی۔ اگر یہ پیشن گوئی کرتے بھی ہیں تو یہ موسلا دھار بارش کی نہیں کرتے، بس بارشوں کی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بارش موسلا دھار کب برسے گی یہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا تیسری چیز کیا چیز ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم اللہ کے علاوہ، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے، کہ ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، یہ بھی اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یا اولاد ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج بڑی بڑی مشینری بن گئی، یہ جو الٹرا ساؤنڈ آ گیا، یہ جو ایکس رے آ گئے، اس کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس سے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم رحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بصیر ہے، بڑا باریک بین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم تھا کہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسی مشینری بھی تیار ہوگی جو یہ بتا دے گی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، من فی الارحام نے فرمایا۔ جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس بات کو خصوصی طور پر سمجھتے ہیں کہ ماں اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کا وجود نہ ہوا ہو، جس کا جسم نہ بنا ہوا ہو، اس کے لیے، یعنی جس کے اندر عقل نہ ہو، جو یعنی جس کے اندر آنکھ ہو، یعنی جو انسان نہ ہو، جو بچہ نہ ہو، اس کے لیے کبھی بھی ماں نہیں بولا جاتا۔ ماں ہمیشہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کوئی چیز ہو جس کے اندر عقل نہ ہو، جس کے اندر روح نہ ہو، جس کے اندر روح نہ ہو، اس کو کہا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ماں۔ اور جس کے اندر روح داخل ہو جائے اس کے لیے عربی زبان کے اندر من استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ جو الٹرا ساؤنڈ والی جو مشین تمہیں بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ مشینری اس وقت بتاتی ہے جب بچے کا وجود تیار ہو جاتا ہے، جب وجود مکمل بن جاتا ہے، جب اس کے باڈی پارٹس پورے بن جاتے ہیں، تب مشین بتاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جب اس کا وجود بنتا نہیں ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ خون جمع ہوا خون ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو کوئی بھی مشین نہیں بتا سکتی کہ یہ کیا، یہ لڑکی بنے گا یا لڑکا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو چیز ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی وہ لوتھڑا، وہ خون جمع ہوا، جو ایک پورا ایک جو مشینری اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک بچے کی ولادت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرمایا کہ وہ شخص، کوئی بھی مشینری نہیں بتا سکتی کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ جو خون کا ٹکڑا ہے، یہ کل یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا۔ تو اللہ کی بصیرت کو کیا بات فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
کوئی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ شادی سے پہلے کوئی بھی مشینری آپ چیک اپ کروا لیں، کوئی بھی مشینری آپ کو نہیں بتا سکے گی کہ شادی کے بعد اس کی اولاد ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ تیسری چیز بتایا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ چیز بھی صرف اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں کل کیسی زندگی گزاروں گا، کل تو کیا اگلا 1 گھنٹہ میرا کیسا ہوگا۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی سے بڑا نجومی نہیں بتا سکتا کہ اس کا کل کیسا ہوگا۔ جو نجومیاں جو باتیں کرتے ہیں یہ ان کی قیاس آرائیاں ہیں خالی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ انسان کل کیا کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ اور آخری چیز فرما دی کہ یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ انسان کس زمین پر مرے گا، کہ انسان کہاں مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی۔ فرمایا یہ چیز بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان جہاں رہتا ہے وہی مرے گا یا کسی دوسرے گھر میں مرے گا، کہیں سفر میں مرے گا یا بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان نے ساری زندگی ایک گھر میں گزاری، لیکن جب اس کے موت کا وقت آیا وہ کہیں سفر میں تھا تو سفر کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو پوری زندگی اس نے گھر میں گزاری لیکن موت اس کی سفر کے اندر آئی۔ یا اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان رہتا کہیں اور ہے، مرتا کہیں اور ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان کی موت کہاں آئے گی۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ تو یہ سورۃ اللقمان آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری مکمل ہوئی۔ اس کے اندر جو پہلو، جو مضامین آپ حضرات کے، آپ خواتین کے سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر خصوصی توجہ کی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو سیکھنے کی جو نصائح تھے حضرت لقمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو بگاڑ آیا ہوا ہے، وہ باتیں اس کے اندر بتائیں۔ جو رسم و رواج کے، جب انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مانو تو وہ کہتے ہیں تو ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلے، انسان ان چیزوں سے نکلے اور اسی طرح یہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھے اور اللہ کی اتباع میں لگ جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، سارے باطل عقائد کو چھوڑ دے۔ تو یہ سورۃ اللقمان آج الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ اللقمان کے ساتھ ہماری جو دوسری سورت تھی سورۃ الحجرات کو الحمدللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ اچھا، آج جو ہمارے پاس احادیث ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج احادیث ہماری درود شریف سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ واحدہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیغمبر علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے۔ تو کتنی بڑی احادیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر پر درود بھیجیں اور 10 رحمت اللہ کی طرف سے لے لیں۔ تو جب انسان ایک سے زیادہ دو، تو اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے رہیں، ملٹیپلائی کرتے رہیں کہ کتنی رحمتیں بن جائیں گی۔ تو خصوصی طور پر جمعۃ المبارک کا دن، اس کے اندر جو وقت رہ گیا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، رحمت کا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے، تو یہ وقت قیمتی بن جائے۔ اور اس وقت کو قیمتی بنانے کا سب سے بہترین آپشن جو نظر آ رہا ہے وہ فرائض کے علاوہ جو چیز ہے، فرمایا وہ درود شریف کو خوب زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے جو حدیث یہ بھی درود شریف سے متعلق ہے،
فرمایا ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا صلوات وحطت عنہ عشر خطیعات ورفعت له عشر درجات۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ پہلا مضمون تو وہی والا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ اچھا، آگے اس کے اندر 2 چیزیں اور فرمائی حدیث میں، فرمایا کہ 10 رحمتیں بھیجیں گے، اور فرمایا 10 گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ 10 گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف بھی کر دیں گے، اور فرمایا 10 گنا اس کے درجات کو بلند بھی کر دیں گے، یعنی 10 درجے بلند بھی کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ گناہوں سے مراد آپ کو بار بتلا چکا ہوں کہ یہ جو اعمال کے ذریعے جو گناہ کے مٹنے کی روایات آتی ہیں، ان سے صغائر گناہ مراد ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، بڑے گناہ مراد نہیں ہوتے۔ بڑے گناہ سچے دل سے توبہ جب تک نہیں کریں گے تب تک بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج کی ایک اور حدیث درود شریف سے ہی متعلق ہے۔ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ سے قریب شخص وہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون سا شخص ہوگا، کون سا امتی ہوگا؟ فرمایا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن، جس دن ابھی آیت کے اندر ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، فرمایا اس دن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سفارش سے ہی سارے کام ہوں گے، وہاں پر اللہ اجازت دے گا پیغمبر کو بھی، سفارش سے ہی سارے کام معاملات آگے چلیں گے۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اس دن میرے قریب رہو، میرے قریب رہو، تو فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جب میرے اوپر تم کثرت سے درود بھیجو گے تو قیامت کے دن جو اتنا ہولناکی والا دن ہوگا، اس دن مجھ سے قریب تر ہوگے۔ تو یہ آج جو ہم نے 3 احادیث درود شریف سے متعلق پڑھی ہیں، تو اس پر عمل کیجئے، اور یہ وقت جو بن رہ گیا ہے اس کو ہم درود شریف کے اندر گزارنے کی پوری سی پوری کوشش کریں، اور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے، کم از کم اس کو پڑھنے کی کم از کم 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، جتنی اللہ کو تو آپ کو توفیق ہو رہی ہے اس توفیق کے مطابق اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اچھا، نماز سے متعلق جو ہماری باتیں چل رہی تھیں کہ ثنا کا ترجمہ ہمارا ہو گیا تھا، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ میں نے آپ کو مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا بتلایا تھا۔ اب جو ہے تعوذ، ثنا پڑھنے کے بعد ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان اور مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ تفسیر بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے، چھوٹی سی چھوٹی اگر سورت بھی پڑھنا چاہیں تو کم از کم 3 آیتوں والی سورت پڑھنا لازم ہے، جس کے اندر 3 آیت ہو، یعنی سورۃ الکوثر، یا اتنی بڑی کوئی ایسی بڑی آیت ہو جس کو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، تو یہ پڑھی جا سکتی ہے نماز کے اندر۔ سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ قیام کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری نظر کہاں ہوگی؟ قیام کے اندر جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر جب ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہماری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، جہاں پر ہماری سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ یہ سنت ہے، سنت کے مطابق میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بما ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان جب قیام کی حالت میں ہو تو اس کی نظر سجدے کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلاوت کر لی، تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب رکوع کے اندر چلے گئے تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا جھکا لیں کہ یہ گھٹنے تک ہاتھ آپ کا پہنچ جائے، اور مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ گھٹنے کو
پکڑ لیں، پکڑنا ہے، صرف ہاتھ نہیں رکھنا. مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گھٹنے کو پکڑیں گے اچھی مضبوطی کے ساتھ، اور ان کا پیٹھ کا لیول اتنا ہونا چاہیے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رکوع کیا کرتے تھے تو اگر ان کے پیٹھ کے اوپر کوئی دودھ کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ دودھ کا پیالہ ہلتا نہیں، وہ دودھ کے پیالے میں سے دودھ باہر نہیں گرتا. تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیا جاتی تو وہ لڑکھڑاتی نہیں، وہ گرتی نہیں. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ کو بالکل سیدھا حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ سر اور کمر کا لیول بالکل برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ سر نیچے جا رہا ہو اور پیٹھ اوپر ہو، یا اسی طرح پیٹھ نیچے ہو اور سر اوپر ہو. تو یہ چیزیں سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق رکوع یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ مرد حضرات اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور کمر اور سر کا لیول بالکل برابر ہونا چاہیے، اور جتنا حتی امکان جتنی آپ کی ہمت ہے، کوشش ہے، اتنا آپ نے رکوع کے اندر اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو جھکانا چاہیے. اچھا، خواتین کیا کریں گی؟ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ ساتھ پکڑیں گی نہیں بلکہ صرف گھٹنے کے اوپر دونوں ہاتھ رکھیں گی. یعنی یہ کہ ہاتھ ان کا گھٹنوں تک پہنچ جائے، بس یہ کرنا ہے، پکڑنا نہیں ہے. اور پیٹھ کو بھی بہت زیادہ نہیں جھکانا. ایسا نہ ہو کہ زیادہ جھکایا اور آپ کا جو اسکارف ہے، دوپٹہ ہے، وہ کھلا اور بے پردگی ہونے لگ جائے. تو پردے کا خیال خاص طور پر رکھنا ہے. تو بس اتنا جھکنا ہے کہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. یہ عورتوں کا ہے کہ عورت بس اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور مرد اتنا جھکے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور پیٹھ اور سر کا لیول بالکل برابر ہو. اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ کم از کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی یہ ہے کہ طاق عادات میں 8 نمبر کے حساب سے اس کو پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو عظمت والا ہے. یعنی میرا رب پاک ہے اور عظمت والا ہے، یعنی عظیم ہے. اور پاک کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا. اب ہم کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے. ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ربنا لک الحمد پڑھیں گے. اچھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ اللہ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی تعریف سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہم نے تعریف کی سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اس سے پہلے یعنی تلاوت کے اندر جو ہم نے تعریف اللہ کی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے یہ تعریف کیا کر لی ہے؟ سن لی ہے. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بالکل اسٹیٹ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل کیا ہو جائیں گے؟ مرد اور عورت دونوں بالکل اسٹیٹ کھڑے ہو جائیں گے. اور اتنا دیر تک کم از کم کھڑا ہونا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی بالکل اسی جگہ پر آ جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رکوع سے ہلکا سا اٹھتے ہیں، پورا اٹھتے بھی نہیں ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف بھی ہے. اور بعض اوقات یہ واجب بھی ہے کہ انسان اتنا دیر کھڑا ہو کہ اطمینان ہو جائے. اور انسان جب واجب چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. تو جب سجدہ سہو لازم نہیں آیا اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس کے اندر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو کوتاہی ہوتی ہے، ہم جلدی میں جلد بازی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائے آرام سے. قومے جس کو قومہ کہتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، پھر آرام سے ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے اندر جائیں گے. تو یہ آج ہم نے رکوع تک ہم نے پڑھ لیا. یہ رکوع میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور ربنا لک الحمد پڑھنا ہے. اور ربنا لک الحمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے رب، ربنا لک الحمد، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام تعریفیں اے رب، ربنا لک الحمد آپ کے لیے ہے. تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تعریفیں جو ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں. تو یہ آرام سے اطمینان کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اسٹیٹ کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ کو بالکل اسٹیٹ رکھنا ہے.
باندھنا نہیں. بہت سے لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس موقع پر, بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے اور ربنا لک الحمد بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے, اور رکوع کی تسبیح بھی سبحان ربی العظیم بڑے اطمینان کے ساتھ, یعنی سبحان ربی العظیم پتہ بھی نہیں چلا ہم نے کیا پڑھا, آرام سے سبحان ربی العظیم, سبحان رب بڑے 3 مرتبہ کہیں لیکن صحیح سے کہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. جب ہم اس طرح نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں پڑھنے میں مزہ آئے گا, نمازوں کے اندر خشوع خضوع آئے گا. آج ہماری نمازوں میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو صرف ایک گزارا سمجھتے ہیں کہ بس ایک فرض ہے, کسی طرح پورا کر لو, فارمیلٹی ہے, اس کو بس پورا کرنا ہے کسی طرح. تو وہ مرغے کی طرح 2 سجدے ٹھک ٹھک کر کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایسے سکتے ہیں ہم نے بڑی نماز پڑھ لی. تو نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اس کے اندر ایک جملہ جو بہت مشہور بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز سے اس کو سکون حاصل ہو تو وہ نماز سکون سے پڑھا کرے. اگر کوئی کسی کو سکون سے نماز پڑھ کے سکون حاصل نہیں ہو رہا, دراصل وہ ہے کہ نماز وہ سکون سے نہیں پڑھ رہا. تو نماز بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو یہ ہم نے رکوع تک آج پڑھا ہے. کل اس کے بعد سجدے سے آگے ہم بڑھیں گے. اچھا, آج جو روزے کے جو مسائل تھے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے, اور آج جو بیات ہے وہ کفارے اور فدیہ سے متعلق ہے. کفارہ اس شرط پر آتا ہے جب انسان روزہ جو ہے جان بوجھ کر توڑ دے, یعنی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ دے, یعنی وہ انسان بالغ بھی ہو, یعنی بچہ نہ ہو, بچہ ہو پھر روزہ توڑ دے تو اس کے پاس کفارہ قضا نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو بالغ ہے, جو بڑا ہے, بڑا آدمی ہے, اور وہ اس نے روزہ رکھا اور بلا مجبوری کے, بلا کوئی بیماری, بلا کوئی عذر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نے جان بوجھ کے روزے کو توڑ دیا. وہ کسی بھی صورت میں انسان روزے کو توڑ سکتا ہے. روزہ تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو اس کے اوپر قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے. یعنی اس کا جو روزہ توڑا ہے اس کا فائن دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جرمانہ لگایا ہے, فائن لگایا ہے کہ فائن, تم نے روزہ رکھا, تم نے توڑا ہے نا جان بوجھ کر, کوئی مجبوری ہو, بیماری آ گئی, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو, تو تب تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزے کو کھول دیا جائے, روزہ توڑ دیا جائے, پھر اس کے بعد کفارہ نہیں آتا, صرف قضا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو ایسے شخص کے پاس کفارہ لازم آتا ہے. اور کفارہ 3 چیزیں ہیں. کفارہ 3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا, کہ اس ایک روزے کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا جائے. اب غلاموں کا سسٹم تو اب ہے نہیں, وہ تو پرانے دوروں میں تھا, تو غلام والا چیز تو نکل جائے گا. اب ہمارے پاس 2 آپشن بچتے ہیں کفارہ سے متعلق. وہ پہلے چیز کیا ہے کہ پہلے نمبر پر کفارہ کیا ہے, 60 روزے رکھنا. ایک روزے کے بدلے 60 نہیں کہہ رہا, 60 روزے رکھنا. اور دوسری شرط کیا, اسی کے اندر 60 روزے, اور یہ 60 روزے لگاتار ہونے چاہیے. یہ 60 روزے لگاتار ہوں. اگر بیچ میں آپ نے روزہ رکھا کفارے کے, اور بیچ میں کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ایک دن کا, اب دوبارہ سے نئی سرے سے شروع کرنا پڑے گا. جو پچھلے روزے ہم نے رکھ لیے وہ اب کاؤنٹ نہیں ہوں گے, دوبارہ سے اب روزے رکھنے پڑیں گے. تو 60 روزے ایک روزے کا کفارہ ہے, اور اس کے علاوہ ایک روزہ اور الگ سے رکھنا جو قضا ہے, یعنی 61 روزے 61 روزہ رکھنا ایک روزے کا کفارہ ہے. اور یہ پہلے نمبر پہ جو صحت مند ہے, جو روزہ رکھ سکتے ہیں 60 روزہ, تو اس کے لیے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ 60 روزہ کیا کریں, رکھیں گے ایک روزے کے بدلے کفارے کے. البتہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہر مہینے کے جو مسائل لگے ہوئے ہیں, وہ جو ایام ہے, اگر وہ ایام بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈیلے 1 2 3 4 5 دن ڈیلے ہو جاتی ہے, تو وہ چھوٹ ہے. اب وہ 4 دن 5 دن نکال کر اب اگلے دن سے وہ اپنے روزے کو کاؤنٹ کریں گے کفارے کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور, اس کے اندر صرف چھوٹ ہے بس, اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹ نہیں ہے کہ 60 روزے آپ نے مکمل رکھنے ہوں گے ایک روزے کے کفارے کے بدلے. اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے, آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں یا آپ کمزور ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے, تو پھر شریعت نے دوسرا آپشن کیا دیا, ایک روزے کے بدلے کفارے کے اندر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے صبح شام. یعنی صبح شام 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے.
یہ ایک روزے کا کفارہ ہے، اور یہ دوسرا آپشن ہے اگر جس کو 60 روزے کی رکھنے کی وہ نہیں ہے، تو جو شخص روزہ جان بوجھ کے توڑ دے اس کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ میں نے بتا دیا کہ ایک پہلا آپشن تو یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، ایک دن بھی بیچ میں سے مس نہ ہو، اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا صبح شام کے کھانے کے حساب سے پیسے اس کو دے دے، تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑتا یا بلا مجبوری کے کوئی مریض ہے، کوئی ایسا مسائل آ گئے، تو اس وقت اگر روزہ توڑ رہا ہے تو اس کے اوپر صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا، جو قضا ہے وہ بعد میں رمضان کے علاوہ بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اب جو ہے دوسرا فدیہ، فدیہ اس کو کہتے ہیں، فدیہ نماز کا بھی ہوتا ہے اور روزے کا بھی ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ انسان زندگی میں دے سکتا ہے، لیکن نماز کا فدیہ انسان اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا، یعنی نماز کا فدیہ اس کے مرنے کے بعد دیا جائے گا، اور روزے کا فدیہ اس کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کہ اب اس نظر آ رہا ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکے گا، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزے نہیں رکھ سکے گا، اور اس کو امید بھی نہیں ہے کہ کل میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی کہ میں اس کی روزے قضا کر لوں گا، تو ایسے شخص کے اوپر شریعت نے آسانی دی ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقۃ الفطر کسی مسکین اور فقیر کو دے دیا جائے، اور آج کے دور میں ایک صدقۃ الفطر 140 روپے، یعنی ایک روزے کے بدلے 140 روپے کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، اور اس کے اندر بھی ڈھونڈنا ضروری ہے کہ وہ فقیر مستحق ہو۔ آج کل ہر کوئی مانگنے والا، یہ تو ایک نیا بزنس چل گیا مانگنے کا، تو خوب ریسرچ کر کے دیا جائے کہ کوئی فقیر ہو، اس کو ضرورت ہو، ایسے شخص کو ایک روزے کے بدلے 140 روپے دیے جائیں گے۔ یہ فدیہ اس شخص میں جب انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کو امید نہیں ہے کہ میں دوبارہ روزے رکھ سکوں گا، تو ایسے شخص کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے آسانی دی ہے، یہ کر دیا جائے کہ اس روزے، یعنی روزے معاف نہیں ہے کسی صورت، اس کے ذریعے آپ کو فدیے کے ذریعے اس کو وہ فرض آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر ایک شرط یہ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے روزہ، بوڑھے ہو گئے تھے اور ہم نے فدیہ دے دیا، میرے بچے نے دے دیا، جب والدین بوڑھے ہو گئے تو بچے نے ان کا فدیہ دے دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ صحت مند ہو گئے، بعد میں رمضان کے بعد صحت مند ہو گئے، ان کو طاقت آ گئی کہ وہ روزے کی قضا کر سکتے ہیں، تو اب شریعت نے کہا ہے کہ جتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان روزوں کی آپ قضا کریں، اور جو فدیہ آپ نے روزے کے بدلے دے دیا، اب وہ فدیہ جو ہے وہ آپ کا صدقات نافلہ بن جائے گا، وہ نفل صدقہ بن جائے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو فدیہ دے دیا وہ روزے ختم ہو گئے، اب وہ آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے اگر آپ کو صحت مل گئی، تو یہ چیز اس کے اندر ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو نماز کا فدیہ ہے، نماز کا فدیہ بھی سیم یہی ہے، لیکن نماز کے فدیے کے اندر یہ ضروری ہے کہ نماز کا فدیہ موت کے بعد دیا جائے گا۔ زندگی کے اندر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، جب تک انسان کو اشارے پر بھی نماز پڑھنے کی قدرت ہے کہ وہ انسان اشارے پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس وقت تک شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا، تو زندگی کے اندر نماز کا فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ شخص مر گیا، انتقال ہو گیا، اب پھر اس کی نمازوں کا حساب لگایا جائے گا کہ کتنی اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، بیماری کے حالت میں یا بیماری کے علاوہ بھی مستیوں میں جو نمازیں اس نے چھوڑنی ہیں، ان نمازوں کا حساب لگا کر اپنے اندازے سے پھر اس نمازوں کے بدلے کسی مسکین اور فقیر کو اس کے بدلے فدیہ دیا جائے گا، اور فدیہ وہی ہے کہ ایک نماز کے بدلے 140 روپے، اس 2022-2021 کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 140 روپے ہر نماز کا فدیہ دیا جائے گا، اور نماز کے اندر وتر کی نماز بھی شمار کی جائے گی، یعنی 5 نماز، ایک دن کی 5 نماز تو ہو گئی، اور وتر بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا، تو ایک دن کی 6 نمازیں بن جائیں گی۔ 6 نماز کے حساب سے ایک نماز کے بدلے 140 روپے کسی مسکین اور فقیر کو دیا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے ضعیف العمر میں پہنچ گیا اور جب اس کا انتقال کا قریب آ رہا ہے، تو اس کو یہ وصیت بھی کرنی چاہیے کہ میرے اندر، میرے اس میں جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں، اپنے وصیت لکھ کے جانی چاہیے کہ بچے میری میرے جو مال جو بھی چھوڑا اس کے اندر سے فدیہ دے، اس کے اندر سے میری نمازوں کی جو فدیہ ہے اس کو اتارے، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے، اور جب کسی باپ نے، کسی ماں نے یہ فدیہ، یہ وصیت کر دی، تو بچے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان وصیت پر عمل کرے، اور 1/3 مال کے اندر
اس کی وصیت جاری ہوگی، 2/3 مال اس کا پورا سا میں تقسیم ہوگا، 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت جو بھی ہے وہ اس کے اندر کری جائے گی۔ اور اگر وصیت نہیں کرتا کوئی شخص کوئی اس بارے میں، تو بچے کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا فدیہ اتارے، ہاں اگر وہ کر دیں گے تو بچے کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھا جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رحیم یا کریم، یا رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہم اس قابل تو نہ تھے کہ یہ مبارک مہینہ پائیں، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں دیا، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں جو رحمتیں ہیں یا اللہ وہ ہم پر نازل فرما دے، یا اللہ مجھ پر نازل فرما دے، میرے رشتہ داروں پر نازل فرما دے، یا اللہ میرے اساتذہ پر، میرے والدین پر، یا اللہ ہم سب پر نازل فرما دے، ہمارے والدین پر نازل فرما دے، ہمارے دوست و احباب پر نازل فرما دے، ہمارے متعلقین، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے خاندانوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے یا اس کے علاوہ بھی جو ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے دوسرے خاندانوں میں سے، یا جو خواتین جو مرد حضرات جو سن رہے ہیں ان کے خاندانوں میں سے، ان کے جاننے والوں میں سے جو حضرات بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اس رمضان کی رحمتیں برکتیں یا اللہ ان پر بھی نازل فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یا اللہ یہ جمعہ کا مبارک گھڑی چل رہی ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہم سے جا رہا ہے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ جس طرح ہم اس رحمت کے عشرے کی یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی ضرورت تھی، یا اللہ جس طرح ہمیں اس رحمت کے عشرے کی قدر کرنے کی ضرورت تھی، یا اللہ ہم جانتے ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں، یا اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یا اللہ ہم باغی ہو گئے، یا اللہ ہم مانتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جس طرح ہمیں رمضان کے اس رحمت کے عشرے کی قدر کرنے کی ضرورت تھی، وہ قدر ہم سے نہیں ہو سکی، یا اللہ ہم نے جان بوجھ کر قدر نہیں کی، یا اللہ ہم چاہتے تو ہم اس کو اپنے لیے قیمتی بنا سکتے تھے، یا اللہ ہم نے نہیں بنایا، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے عذر لگے ہوئے ہیں، ہمیں دوسروں چیزوں میں زیادہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، عبادتوں کی طرف ہمیں بڑھنے میں بڑے مسائل آتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یہ رمضان کا مبارک گھڑیاں یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ گزرنے کو ہے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ بس گزرنے ہی کو ہے، یا اللہ رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ رحمتیں ہم پر انڈیل دے، یا اللہ رحمتیں ہم پر نازل فرما دے، رحمتیں یا اللہ ہم پر انڈیل دے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا رحمت کا عشرہ چلا جائے اور آپ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ رحمت کا عشرہ اگر جا رہا ہے تو رحمت ہمیں دیتے ہوئے چلا جائے، رحمت ہمیں نازل کرتے ہوئے چلا جائے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہم پر آیا اور جانے والا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں یا اللہ اس رحمت کے عشرے کی یا اللہ جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں
ابھی کچھ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق دے دے، اپنے پیغمبر پر درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ یہ تیری ہی توفیق ہوتی ہے جو ہم عبادت کر لیتے ہیں، ہماری بس کی کیا بات، ہماری کیا طاقت جو ہم تیری عبادت کر سکیں، یا اللہ ہم پر اپنے خصوصی کرم والا معاملہ فرما دے، خصوصی کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ اس رحمت کی برکت سے جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی کسی بھی بیماری کا یا کسی بھی مسائل کا شکار ہے، سب کو مسائل سے دور فرما دے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔